ओके, अस्सलाम वालेकुम। जितने भी हमारे उर्दू पोस्ट के देखने वाले हमारे साथ लोग मौजूद हैं, आपको रमज़ान की सबसे पहले तो हमारी जानिब से बहुत-बहुत मुबारकबाद। आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद हैं जिनको ग्रेटर मैनचेस्टर और बिलख़ुसूस जो ग्रेटर मैनचेस्टर का एरिया है उसके अलावा पूरे बरतानिया में बहुत अच्छे तरीके से जाना जाता है। मौलाना मोहम्मद इकबाल साहब मोहतमिम हैं यूरोपियन इस्लामिक सेंटर जो कि ओल्डहम में बेस्ड है, और आज से हम एक सिलसिला शुरू कर रहे हैं जो कि हफ्तावार सिलसिला होगा। हर जुम्मे को हम शाम 4 बजे यूके के मयारी वक्त के मुताबिक ये सिलसिला रखेंगे, जिसमें मौलाना साहब आपके सवालों के जो जवाबात हैं उसके लिए यहाँ पे मौजूद रहेंगे। तो आपके जहन में इस्लामी नुक्ता नज़र से कोई भी सवालात हों तो वो मौलाना साहब से आप पूछ सकते हैं। इनिशियली हम ये हाफ एन आवर की नशिस्त रखेंगे, लेकिन अगर इंटरेक्शन बढ़ा तो हमने मौलाना साहब से इजाजत ले रखी है कि इसका सिलसिला जो है वो हम 40 मिनट तक इसको बढ़ा देंगे। मैक्स राजा एज यूजुअल मेरे साथ मौजूद हैं और मौलाना साहब को भी प्रोग्राम में वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। सर बहुत शुक्रिया आपका वक्त देने के लिए। बहुत से ऐसे सवालात हैं तो मेरा ख्याल है कि हम स्ट्रेट अवे सवालों की तरफ ही चलते हैं। बहुत सा लोगों के जहन में जो आजकल का सवाल है, लॉकडाउन की वजह से लोग घरों पे नमाज पढ़ने पे मजबूर हैं। बिलखुसूस जुम्मे के हवाले से लोगों के जहन में ये सवाल आता है कि घर पे जुम्मा की नमाज हो सकती है, और अगर नहीं हो सकती तो अगर जैसे कि टीवी पे नमाज पढ़ाई जाती है, तरावी का इसी हवाले से भी जिक्र आता है कि तरावी भी अगर टीवी पे पढ़ाई जाए तो क्या पीछे नमाज उस तरीके से जुम्मा या तरावी जो है वो पढ़ी जा सकती है? सर ये बहुत ही कॉमन सवाल है, इसका जवाब दीजिएगा और फिर मैक्स जो है इसको जारी रखेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू एवरीबॉडी। बेहतर ये होता कि जो पहला सवाल है पहले प्रोग्राम के अंदर वो नरम होता है थोड़ा सा, तो आपने पहला सवाल ही जो है वो ऐसा किया है जो है तो हार्ड है आजकल, लेकिन इख्तलाफी है, इस पे काफी बहसें चल रही हैं, तो आगाज ही ऐसी बात से करते हैं। बहरहाल मैं अपना ओपिनियन आपसे अर्ज कर देता हूँ। जी सर। तो गुजारिश ये है कि इसमें कई जो तकनीकी खराबियां जो है ना वो लाजम आती हैं। अगर आप किसी एक सेंटर से या किसी एक शहर में, किसी एक मुल्क में, तो किसी एक जगह से अगर आप किसी को लाइव कर देते हैं, लास्ट जो है ना वो ट्रांसमिशन की बेस्ड पे आप उसको फॉलो करते हैं उसकी इमामत को, तो उसमें सबसे पहली खराबी तो ये आती है कि ये लाजमी है कि मुक्तदी इमाम के पीछे हो। तो आप कैसे मेक श्योर करेंगे कि मुक्तदी जो है वो इमाम से आगे नहीं बढ़ गया, उसकी डायरेक्शन जो है ना वो या उसकी जो लोकेशन है वो इमाम से पीछे पीछे है, तो ये आप कैसे मेक श्योर करेंगे? सबसे पहला मसला तो ये है। दूसरा मसला ये है कि एक मुल्क के अंदर बहुत बड़ा मुल्क होता है, मसला आप यूके की मिसाल ले लें, तो यहाँ पे लंदन में और लंदन के और मैनचेस्टर के टाइम में 20 मिनट आधे घंटे का फर्क होगा। तो आप इसको कैसे हल करेंगे कि अगर आपने मगरिब की नमाज पढ़नी है तो एक जगह पे नमाज खत्म हो चुकी होगी, दूसरी जगह पे भी टाइम ही नहीं होगा, तो आप इसको कैसे जो है ना वो पूरा करेंगे? फिर तीसरा मसला इसमें ये आ जाता है कि अगर ट्रांसमिशन में कोई गड़बड़ हो जाती है तो फिर आप उसका क्या हल करेंगे? तो नमाजें आपकी उधर उधर ही रह जाएंगी, ठीक है जी, उसका कोई हल नहीं है। और चौथा इसमें ये इशू है कि हुक्म ये है कि इमाम और मुक्तदी जो है वो एक मुकाम पर हो, ये हुक्म है। तो इसमें मुकाम बदल जाता है, तो जब मुकाम बदल जाएगा, हाँ ये ठीक है कि अगर थोड़ा बहुत गैप हो दरमियान में और मुकाम एक ही हो ऑलमोस्ट, ठीक है, कुछ लोग अंदर हैं और वो हाल जो है ना फिल हो गया है, तो कुछ लोग जो है ना वो दरवाजे के बाहर उन्हें सफे बना लिए, दरवाजे खुले हुए हैं, वो एक ही मुकाम कंसिडर होता है। लेकिन दरमियान में अगर बड़ी रोड आ जाए, कोई बड़ी बिल्डिंग दरमियान में आ जाए या कोई नहर दरमियान में आ जाए, तो वो एक मुकाम कंसिडर नहीं होता। तो वो मुकाम बदल जाएगा उनका। तो इमाम और मुक्तदी के लिए जो मुकाम एक होना जरूरी है वो कैसे शर्त पूरी करेंगे? तो ये सारे मसाइल हैं जिनकी वजह से जो लाइव ट्रांसमिशन है जमात के लिए उसको वो नहीं किया जा सकता। फिर दूसरी बात यह है कि इस तरह के मसाइल में अगर आप इज्तिहाद भी करके जायज करेंगे तो इज्तिहाद भी तब होता है जब उसका अल्टरनेटिव ना हो। बिल्कुल, जब किसी चीज का मुतबादिल नहीं होता, अल्टरनेटिव नहीं होता, तो आप उसके लिए फिर ये रिस्क लेते हैं, इतना बड़ा कदम उठाते हैं जिसकी कोई मिसाल नहीं है हमारे पास। तो जब अल्टरनेटिव मौजूद है तो फिर इतना बड़ा रिस्क लेने का क्या मतलब है? अल्टरनेटिव ये है कि कोई भी बंदा जमात करा सकता है, इसमें कौन सी ऐसी बात है, ठीक है जी। तो जमात हो सकती है अगर आप ऐसा कोई बंदा आपके पास अवेलेबल नहीं है जो जमात करा सकता हो, तो आपके लिए जमात करना फर्ज है ही नहीं है। सही। तो फिर क्यों इतना बड़ा कदम उठाएं जिसकी कोई मिसाल है नहीं, कोई रेफरेंस नहीं है हमारे पास। सही। तो और इसी तरह जुम्मे की नमाज के बारे में भी है कि हाँ जी, तो दूसरा सवाल आपका जुम्मे के बारे में है। तो देखें, इस सिलसिले में मेरी गुजारिश ये है कि
جمعہ جو ہے نا فرض ہوا تھا مکہ میں ہی ہو گیا تھا، جیسے نمازیں مکہ میں فرض ہو گئی تھیں تو جمعہ بھی مکہ میں ہی فرض ہو گیا تھا ہجرت سے پہلے پہلے. لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور صحابہ کرام جو ہیں وہ نمازیں پڑھ رہے تھے گھروں کے اندر، چھپ چھپا کے ہو رہا تھا سارا کام، لیکن گھروں کے اندر نمازیں لوگ پڑھ رہے تھے. لیکن مکہ میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جمعہ قائم نہیں فرمایا، کیونکہ مکہ میں جمعہ قائم کرنے کے حالات نہیں تھے. اگر گھروں میں جمعہ ہو جاتا ہوتا تو جیسے باقی نمازیں آپ گھروں میں پڑھ رہے تھے جمعہ بھی گھروں میں ہو جاتا. لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مکہ میں جمعہ قائم نہیں فرمایا، بلکہ آپ نے میسج بھیجا حضرت مصعب بن عمیر کو مدینہ میں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ آپ وہاں جمعہ قائم فرمائیں. تو مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 12 لوگوں کے ساتھ مدینہ میں پہلے جمعہ قائم فرمایا. اور پھر ہجرت کے بعد جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام وہاں پہنچے ہیں، آپ منڈے کو مدینہ کی سرزمین میں پہنچے ہیں، اور اس سے اگلا جمعہ جو ہے وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا پہلا جمعہ تھا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ گھروں میں ہونے والی عبادت نہیں ہے. ٹھیک ہے جی، اگر ہوتی تو فرض تھا تو باقی نمازیں ہو رہی تھی تو جمعہ بھی ہو جاتا. پھر اس میں ایک دوسرا جو میری دلیل ہے وہ یہ ہے کہ دیکھیں اللہ پاک نے جب عام نمازوں کا ذکر کیا قرآن کے اندر تو فرمایا اقیم الصلاۃ، نمازوں کو قائم کرو. ٹھیک ہے جی. جب جمعے کا ذکر کیا ہے تو فرمایا فسعوا الی ذکر اللہ، اللہ کے ذکر کی طرف آؤ، اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو نکلو آؤ. تو قائم کرنے میں اور آنے میں فرق ہے. اگر جمعہ گھروں میں ہی ہو جاتا تو اللہ پاک اس کے لیے بھی اقیموں کا لفظ استعمال کر دیتے، جیسے باقی نمازیں قائم کرو جمعہ بھی قائم کرو. لیکن جمعے کے لیے فسعوا فرمایا ہے، اس کے لیے آنا پڑتا ہے. تو لہٰذا یہ گھروں میں ہونے والی عبادت نہیں ہے. پھر تیسری دلیل اس کی یہ ہے کہ نمازیں 5 پہلے فرض ہوئی ہیں، جمعہ بعد میں آیا ہے، اور جمعہ کو زور کی جگہ پہ رکھ دیا گیا ہے. تو جمعہ زور کا الٹرنیٹو ہے، اور جب الٹرنیٹو پر عمل کرنا مشکل ہوتا ہے تو پھر چیز اصل کی طرف آ جاتی ہے. جب متبادل موجود ہے جس کے لیے جو جمعہ نہیں پڑھ سکتا وہ زور پڑھ لے، تو جب الٹرنیٹو نہیں ہوتا تو پھر اصل ہوتا ہے. تو جمعے کی اصل موجود ہے، جو جمعہ نہیں پڑھ سکتا وہ زور پڑھ لے، اس میں تکلف کی ضرورت نہیں ہے. صحیح. جتنے لوگ سننے والے ہیں ان لوگوں نے ان کو اس بات کا جواب مل گیا ہوگا. جی ہمارے پاس بہت پہلے سے بھی سوال آئے ہوئے تھے، تو میں بہت آسان سے سوالوں سے شروع کرتا ہوں. جس طرح مولانا صاحب آپ نے کہا کہ پہلی نشست ہے، تو پہلی نشست میں بہت سارے لوگوں کے کامن سوال ہوتے ہیں. میرے پاس ہے کہ بہت سے لوگوں نے یہ سوال کیا، یہ سب سے زیادہ سوال کیا گیا ہے. کہتے ہیں کہ اگر الٹی آ جائے روزے کی صورت میں تو کیا اس سے روزہ مکروہ ہو جاتا ہے، فاسق ہو جاتا ہے؟ اس کے بارے میں تھوڑا سا بیان کیجیے گا پلیز. جی اس میں گزارش ہے کہ اگر تو جان بوجھ کے لایا جائے اس کو تو پھر تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے. جان بوجھ کے لایا جائے اور منہ بھر کے آئے تو اس سے تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے. لیکن اگر قدرتی آ جائے اور اس میں کوئی آپ کا عمل دخل ہوتا تو اس سے روزے کو کچھ نہیں ہوتا. جس طرح آپ نے کہا کہ خود لایا جائے، اگر خود آ جائے، جس طرح منہ بھر کے اگر خود آ جاتی ہے تو اس سے بھی روزہ رہتا ہے یا وہ باطل ہو جاتا ہے؟ جی دیکھیں جو جس میں آپ کا قصور نہیں ہے، جس میں آپ کی غلطی نہیں ہے، جو چیز جو منہ میں آ گئی آپ نے اس کو دوبارہ اندر نہیں کیا، ٹھیک ہے جی، تو جو آ گیا اس کو باہر آپ نے تھوک دیا ہے، تو اس میں اگر آپ جان بوجھ کے گلے میں انگوٹھا ڈال کے اڑانے کی کوشش کریں گے تو پھر روزہ ٹوٹ جائے گا. ٹھیک ہے، ویسے کچھ نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. میرے پاس ایک اور اگلا سوال ہے. بھول چوک سے اگر کھانا کھا لیا جاتا ہے کیا اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ کیونکہ جس طرح ہمیں عادت نہیں ہوتی ہے، ایک دم رمضان آتا ہے تو ہم کبھی بھولے سے کچھ کھا لیں تو کیا اس سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ نہیں جی، اس امت کے لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی صحیح حدیث ہے کہ اس امت کے لیے جو خطا اور بھول ہے وہ معاف ہے. تو بھول کے اگر آپ نے کھا لیا ہے یا پی لیا ہے یا کوئی بھی ایسا کام کر لیا ہے جس سے جو روزے کے خلاف ہے، بھول جائے تو بھول معاف ہے، اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا. سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا بات ہے. کہ لیکن یہ نہ کرنا کہ جو پیٹ بھر کے کھا لیں تو اس کے بعد آپ کو یاد آئے، جیسے یاد آئے چھوڑ دینا ہے. بالکل. بہت سے لوگ بھولے سے کھانا شروع ہوتے ہیں کہ جس طرح میں کھانے میں بیٹھ جاتا ہوں تو میں بھول جاتا ہوں کہ میں کھانا کھا رہا ہوں، اپنے اوپر ظلم کر رہا ہوں. تو لیکن اچھا، کچھ خواتین کے ہسبینڈ بہت سخت ہوتے ہیں، جس طرح یہ میرا اپنا بھی سوال تھا. کچھ خواتین کے ہسبینڈ بہت سخت ہوتے ہیں، نمک مرچ میٹھا اوپر نیچے ہو جاتا ہے تو وہ بہت غصہ کرتے ہیں. تو کیا ان خواتین کے لیے یہ آسانی ہے کہ وہ جب افطار تیار کر رہی ہوں اور وہ روزے کی حالت میں تو کیا وہ چکھ سکتی ہیں؟ آئی تھنک وہ آپ کے تھوڑا سا انٹرنیٹ کا مسئلہ تھا، لیکن میں دوبارہ سے سوال رپیٹ کرتا ہوں. میری آواز آ رہی ہے مولانا صاحب آپ کو؟
مولانا صاحب میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ آپ دوبارہ بولیں. میں نے کہا کچھ خواتین کے جو خاوند ہوتے ہیں وہ تھوڑے سخت ہوتے ہیں. اچھا میں دوبارہ سے ریپیٹ کر دیتا ہوں. کچھ خواتین کے جو خاوند ہوتے ہیں بہت سخت مزاج ہوتے ہیں کہ اگر وہ میٹھا اوپر نیچے ہو جائے, نمک کا مرچ اوپر نیچے ہو جائے تو وہ بہت زیادہ غصہ کرتے ہیں. تو اس طرح کی خواتین جو روزے میں ہیں اور وہ افطار تیار کر رہی ہیں اپنے خاوند کے لیے, تو کیا ان کو اسلام میں چکھنے کی اجازت ہے؟ جی کسی کے دیکھیں نا, آپ وضو کرتے ہیں, آپ وضو جب کرتے ہیں تو آپ کلی کرتے ہیں, بالکل, تو منہ میں پانی ڈالتے ہیں آپ. پانی کڑوا بھی ہوتا ہے, پانی نمکین بھی ہوتا ہے, اور پانی کا اپنا بھی ٹیسٹ ہوتا ہے. تو جب بھی منہ میں آپ چیز ڈالتے ہیں تو اس سے کلی کرتے ہیں, وضو کرتے ہیں, روزے کو کچھ نہیں ہوتا جب تک وہ چیز حلق میں نہیں جاتی, منہ کی حد تک رہتی ہے تو روزے کو کوئی فرق نہیں پڑتا. روزہ ٹوٹتا ہے جب چیز حلق میں چلی جاتی ہے. سبحان اللہ, کیا بات ہے. تو مطلب اتنی آسانیاں ہمارے لیے ہمارے مذہب نے دی ہوئی ہیں. جو خواتین میرے سے سوال کیا تھا, جن خواتین نے, امید کرتا ہوں وہ سن رہی ہوں گی اور وہ دیکھ بھی رہی ہوں گی, تو ان کو میری ان کی بات کا جواب مل گیا ہوگا. اور اب ایک اور ہے کہ روزے کی حالت میں ناک, کان اور آنکھ میں دوا ڈالنے کے بارے میں کیا رائے ہے اسلام میں؟ جی ہر وہ آرگن آپ کا جس کا لنک جو ہے نا وہ آپ کے فوڈ پائپ کے ساتھ ہے. صحیح. تو آپ اس سے کچھ چیز ڈالیں گے اور وہ گلے میں چلی گئی تو پھر آپ کا روزہ ٹوٹ گیا. کوئی ایسا اگر آپ نے لیکوڈ ڈالا آنکھ کے اندر جو اتنا تھوڑا تھا کہ وہیں ختم ہو گیا, صحیح, تو یہ ایسے منہ میں پانی ڈال کے کلی کی نکال دیا. صحیح. لیکن اگر وہ حلق میں چلا گیا, ٹھیک ہے, تو اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے. اس لیے کہتے ہیں کہ آنکھ میں نہیں ڈالنا چاہیے لیکوڈ. سرما وغیرہ لگانے کی اجازت ہے, اس لیے کہ وہ لیکوڈ نہیں ہوتا. صحیح. تو اسی طرح ناک کا لنک جو ہے نا وہ آپ کے فوڈ پائپ کے ساتھ ہے, اس لیے ناک میں بھی آپ نہیں ڈال سکتے. جو کان ہے, کان کا کوئی لنک نہیں ہوتا آپ کے گلے کے ساتھ اور فوڈ پائپ کے ساتھ. تو کان میں اگر کوئی لیکوڈ ڈالیں گے تو اسے روزہ نہیں ٹوٹتا, ناک میں اور آنکھ میں ڈالنے سے ٹوٹ جاتا ہے. صحیح. اگلا سوال مولانا صاحب, میرا ایک سوال ہے ماؤتھ واش کے حوالے سے بھی بہت زیادہ سوال جو ہے وہ آیا ہے. ابھی آپ نے تھوڑا سا اس کا ذکر بھی کیا کہ شاید جب تک کوئی چیز حلق میں نہیں جاتی تب تک روزہ نہیں ٹوٹتا, لیکن ماؤتھ واش کے حوالے سے بھی بتا دیجیے گا, کیونکہ اس کا ٹیسٹ اگر زبان پہ چلا جاتا ہے اور اس کو جب سوالو کیا جاتا ہے ٹیسٹ کو, تو کیا اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ ماؤتھ واش جو اکثر لوگ استعمال کرتے ہیں, ٹوتھ پیسٹ کی بات نہیں کر رہا ہوں, ماؤتھ واش. جی کٹانا صاحب, مجھے آپ کا سوال سمجھ نہیں. سر ماؤتھ واش کے حوالے سے سر اکثر لوگوں کا یہ سوال ہوتا ہے, ماؤتھ واش سے کیا روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ ماؤتھ واش کیونکہ جیسے ابھی آپ نے ذکر بھی کیا کہ حلق سے نیچے جب تک نہ کچھ جائے تو روزہ ٹوٹتا نہیں ہے. ماؤتھ واش کے حوالے سے سوال ہے. تھوڑا سا انٹرنیٹ کا پرابلم آ رہا ہے میکس بھائی, اگر آواز آپ کی بند ہو گئی ہے, وہ میرے تک نہیں پہنچی, لیکن جو میں وہ ہے کہ کوئی بھی چیز اگر وہ منہ کی حد تک رہے تو روزہ نہیں ٹوٹتا. کوئی بھی چیز منہ کی حد تک ہو تو روزہ نہیں ٹوٹتا, گلے میں چلی جائے ٹوٹ جاتا ہے. صحیح. اور تھوڑا سا انٹرنیٹ ٹیکنیکل ایشو ہے, اگر اس کو آپ سارٹ آؤٹ کر سکیں, تھوڑا سا سارٹ آؤٹ کیجیے گا تاکہ جو سوال ہے وہ ہم مولانا صاحب تک اس سوال کو صحیح طریقے سے. مولانا صاحب کو تھوڑا سا سلو ہے تو کوئی بات نہیں, کوئی مسئلہ ہے شاید مولانا صاحب کے انٹرنیٹ تھوڑا سا سلو ہونے کی وجہ سے. تو مولانا صاحب آپ نے جو ایک سوال کا جواب دیا تھا کہ وہ عورت چکھ سکتی ہے کیونکہ اگر وہ حلق تک نہیں جا رہا تو وہ زبان پر ٹیسٹ کر سکتی ہے, تو کسی نے آگے سے سوال کیا ہے کہ اگر آپ کسی حدیث سے بھی بیان کر سکیں, اگر کوئی حدیث آپ کے ذہن میں ہے تو اس کا ریفرنس دے دیں پلیز. مولانا صاحب تک آواز نہیں جا. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا ہے, تو آپ نے فرمایا کہ جب تم کلی کرتے ہو تو پانی منہ میں جاتا ہے. جی, تو منہ میں جب پانی جاتا ہے تو روزہ تو ٹوٹ جاتا ہے, لیکن صحیح, اگر آپ کلی کرتے ہیں حلق میں نہیں جاتا تو اسے روزہ نہیں ٹوٹتا. یہ ابو داؤد شریف کی حدیث ہے. صحیح. اور جب منہ میں پانی ڈالنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا تو منہ میں کوئی اور چیز ڈالنے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا. صحیح. ایک اور سوال بھی تھا, حافظ عقیل طارق کا سوال تھا, شاید وہ سوال جی جی میں بالکل سامنے لے آتا ہوں دوبارہ سے آپ کے, تو آپ آرام سے پڑھ لیجیے. سر سوال ہے کہ what justification do people have in regards to following Saudi Arabia on moon sighting, whereas the Saudi ulama says you should follow the moon sighting in your own country?
नहीं आवाज है आपकी। वो थोड़ा सा मुझे लगता है कि इंटरनेट का इश्यू है। मैं मौलाना साहब को व्हाट्सएप करता हूँ शायद। सर जिस तरह आप बेहतर लगेगा, अगर आप मौलाना साहब को व्हाट्सएप पर रखना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, लेकिन मुझे उनके इंटरनेट का थोड़ा सा इश्यू था। तो लेकिन साथ में एहसन बाजवा भाई, आपने वो जो सवाल का थोड़ा सा एक्सटेंडेड वर्जन किया था कि 7 हदीस के, तो वो उन्होंने रेफरेंस दिया है, एंड उम्मीद करता हूँ कि आपको वो सवाल का जवाब मिल गया होगा। क्योंकि मैंने एहसन बाजवा साहब, मैंने एक और मौलाना साहब है, उनसे भी ये बात कंफर्म की थी कि अगर इस तरह है, तो वो कहते हैं कि जी बिल्कुल, आप बिल्कुल जबान के जो क्या कहते हैं कि बिल्कुल शुरू का हिस्सा है, आप वहां पर उंगली से लगाकर आप जो है टेस्ट कर सकते हैं। मौलाना साहब जी आप बिल्कुल आप करें। मैं तब तक जो अभी तक सवाल जवाब हुए हैं उनका रिव्यू भी आपको साथ साथ दे दूं। मौलाना साहब जैसे ही हमारे साथ आते हैं, शामिल होते हैं, मैं उनको दोबारा से प्रोग्राम में शामिल करता हूँ। तो मौलाना साहब आ गए हैं। मौलाना साहब माजरत, थोड़ा सा लगता है इंटरनेट का इश्यू है। तो मौलाना साहब, सवाल आया था हाफिज अकील तारिक साहब का, अगर आप कहते हैं मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूँ। उन्होंने कहा कि what justification do people have in regards to following Saudi Arabia on moon sighting, whereas the Saudi ulama says you should follow the moon sighting in your own country? क्योंकि हमारे यहाँ बहुत से लोग ऐसे कह रहे हैं कि आज सऊदीया में चांद नजर आ गया तो आज हम रोजा, आज बहुत से लोगों ने आज रोजा रखा हुआ है। तो इसके बारे में क्या है, तो वो जरा सब बयान कर दीजिएगा। मौलाना साहब, आपकी आवाज नहीं आ रही है, मेरा ख्याल है दोबारा से कनेक्ट कर लेते हैं मौलाना साहब को। मौलाना साहब की आवाज नहीं आ रही है। तो तनवीर भाई आ गए हैं। तनवीर भाई माजरत चाहेंगे जी, ये जो सिलसिला था थोड़ा सा, क्योंकि टेक्नोलॉजी का दौर तो है, लेकिन थोड़ा सा इंटरनेट की वजह से प्रॉब्लम आ जाता है जी। तो वो जिस तरह मैं थोड़ा सा मैं रिकैप भी दे रहा था कि बहुत से लोगों ने जो सवाल किया था कि उल्टी आने की वजह से रोजा टूट जाता है, तो उन्होंने कहा कि अगर जानबूझकर अगर आपने मुंह के अंदर उंगली डालकर या जबरदस्ती अगर आप उल्टी करें तो बिल्कुल उससे रोजा टूट जाता है। लेकिन अगर खुद ही कुदरतन अगर आपको मुंह भर के क्या आता है तो बिल्कुल उससे बहुत से लोगों को शायद कै और उल्टी का मतलब समझ नहीं आ रहा, तो उनके लिए वॉमिटिंग कहूंगा कि अगर उनको वॉमिटिंग हो जाती है कुदरती, तो बिल्कुल उससे रोजा नहीं टूटता। भूल चूक से खाने के बारे में उन्होंने कहा कि बिल्कुल भूल चूक से अगर खाना खा लिया जाए तो खा लिया जाए थोड़ा सा, मतलब पेट भर के नहीं, थोड़ा सा, उन्होंने कहा तो बिल्कुल रोजा नहीं टूटता। भूल चूक की माफी है रसूल क्या हुआ मौलाना साहब से राब्ता, या मैं व्हाट्सएप पे कॉल करूं? मौलाना साहब दोबारा से। एंड मौलाना साहब, आपको आवाज आ रही है मेरी? मौलाना साहब मेरी मौलाना साहब को आप व्हाट्सएप कॉल पर ले ले तनवीर भाई, उनकी आवाज नहीं आ रही लेकिन उनकी पिक्चर आ रही है। अगर आप व्हाट्सएप कॉल पर भी साथ साथ रखें ताकि उनको हमारी उनकी आवाज। मौलाना साहब वही फोन यूज कर रहे हैं ना, वो नहीं कर पाएंगे। क्योंकि मौलाना साहब की आवाज नहीं आ रही है यहाँ तक। मैं दोबारा से एक दफा ट्राई करता हूँ। जी सर। मौलाना साहब, आपको आवाज आ रही है? सर माजरत, फोन आवाज का थोड़ा सा इश्यू चल रहा है। हम आप तक सवाल यहाँ पे पहुंचाते हैं और आपको फोन पे हम अपने साथ रख लेते हैं। जी मैक्स, आपका सवाल था मौलाना साहब तक पहुंचाइएगा। सऊदी उलमा के बारे में जो सवाल किया था। हाँ मैक्स जी वो सऊदी जी मौलाना साहब बात कीजिए आप। जी मैं चांद के हवाले से जवाब देता हूँ, लेकिन इससे पहले जो मैंने आपका सुना है, आप जो समराइज कर रहे खाने के हवाले, भूल के बंदा खाए अगर खाना, वो थोड़ा खाए या ज्यादा खाए, अगर भूल के खाएगा तो उसका राह बिल्कुल नहीं टूटता, उसको कुछ नहीं होता, वो थोड़ा खाए या ज्यादा खाए। सही। अच्छा, तो आपने चांद के हवाले से पूछा है जी, जो चांद के हवाले से आपने पूछा है, तो उसमें गुजारिश है कि कुछ मुल्क ऐसे हैं कि उनका जो हराइजन है वो नॉर्मल नहीं है, और वो अब नॉर्मल हराइजन है, और उनमें से यूके भी शामिल है। जैसे यूके है, नॉर्वे है, डेनमार्क है, स्वीडन है, तो ये मुल्क जो है इनके अब नॉर्मल हराइजन है। तो यहाँ पे चांद जो है बाज़ औक़ात 31-32 दिन के बाद भी पैदा नहीं होता, तो फिर उसका हल ये है कि किसी बाहर के मुल्क को फॉलो करना पड़ता है। सही। ठीक है जी। तो जब हम बाहर जाएंगे तो फिर हमारा क्राइटेरिया जो है ना वो ये है कि सऊदी अरब नहीं है, हम ये कहते हैं कि किसी भी मुल्क से, दुनिया के किसी भी मुल्क से
anywhere in the world, अगर ऑब्जर्वेटरी रिपोर्ट बताती है कि वहाँ सूरज गुरूब होने के बाद चांद है और वहां से शहादत भी आती है, तो हम उसको फॉलो करेंगे। एनीवेयर इन द वर्ल्ड हो तो चांद नजर आ जाए और शहादत भी हो, ऑब्जर्वेटरी कहती है कि चांद है हराजिन पर सूरज गुरूब होने के बाद और फिर शहादत मिल जाती है, तो हम उसको फॉलो करते हैं। सही। मैक्स साहब के पास कोई और सवाल है? और अभी नंबर दे दें सामने स्क्रीन पे ताकि अगर कोई फोन करना चाहता है। मैं मुझे जो लोगों ने मैसेजेस करके भी जो सवाल किए हैं मैं पहले वो कर लूं, क्योंकि बहुत सारी माओं का सवाल है। तो मौलाना साहब, दूध पिलाने वाली माँ के रोजे के बारे में थोड़ा सा बयान कीजिएगा, क्योंकि क्या वो रोजा छोड़ सकती हैं? अगर वो रोजा छोड़ती हैं तो उसका कोई ना कोई हदिया देना पड़ेगा, और अगर रोजे के दौरान में दूध पिला सकती हैं कि नहीं, ये भी सवाल किया है हमारी एक बहन। जी, पहली बात तो ये है कि वो खवातीन जो ब्रेस्ट फीडिंग लेडीज हैं उनके लिए अगर वो समझती हैं कि मैं अगर रोजा रखूंगी तो मेरे बच्चे के ऊपर दूध नहीं मिलेगा तो उसकी सेहत का मसला हो जाएगा, तो वो रोजा छोड़ सकती है। रोजा छोड़ने की उनको इजाजत है, लेकिन वो फिदिया नहीं दे सकती। वो किसी और वक्त में जब बच्चा दूध पीना बंद कर देगा अगले रमजान से पहले तो उनको रोजा रखना पड़ेगा। ठीक है। दूसरी बात यह है, अगर किसी ने रोजा रखा हुआ है और रोजा रख के वो बच्चे को दूध पिलाना चाहती है तो रोजा रख के बच्चे को दूध पिला सकती है, इसमें कोई हरज नहीं है। जिस्म के अंदर कोई चीज दाखिल होने से रोजा टूटता है, खारिज होने से रोजा नहीं टूटता, निकलने से रोजा नहीं टूटा। सही, ठीक है। मेरा अगला सवाल भी उसी से बहुत ताल्लुक रखता है कि अगर जिस तरह हमारे यहाँ बहुत सारे मसूड़ों का प्रॉब्लम होता है, रोजे के दरमियान अगर आपके मसूड़े से खून निकल आए लेकिन वो आप बाहर थूक दें, तो क्या इससे भी रोजा मकरूह हो जाता है या बातिल हो जाता है? जी, जो चीज अगर आप निकलेंगे नहीं, अगर आप गले में नहीं लेके जाते, बात लेते हैं, तो कुछ नहीं होता रोजे को, रोजा बिल्कुल ठीक है। और इसी का एक और मैं थोड़ा सा एक्सटेंडेड वर्जन है, किसी ने सवाल किया है, कह रहे हैं कि अगर किसी किस्म की इंजेक्शन या ग्लूकोज लगाने से, क्योंकि वो हलक में नहीं जा रहा, और ये बड़ा थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड सा हो जाता है क्योंकि वो हलक में नहीं जा रहा है, लेकिन अगर इंजेक्शन दिया जा रहा है, ग्लूकोज लगाया जा रहा है, तो क्या उससे भी रोजा बातिल हो जाएगा? जी, इंजेक्शन लेने से रोजे को कुछ नहीं होता। असल में रोजा टूटता है जब आप कोई चीज थ्रू द फूड पाइप लेते हैं या डायरेक्ट आपके मैदे में जाती है। जो चीज डायरेक्ट आपके मैदे में जाएगी उससे रोजा टूटता है, जो चीज इनडायरेक्ट आपकी बॉडी में जाती है उससे रोजा नहीं टूटता। और इसकी दलील ये है कि सब नजदीक अगर बंदा टब में पानी भर के उसमें बैठ जाए, बेशक 2 घंटे बैठे, तो उसकी बॉडी के जो पोर्स हैं, जो मिसाम है, उनके थ्रू काफी तरह पानी अंदर चला जाता है। लेकिन सब कहते हैं रोजा नहीं टूटता। इनडायरेक्टली बॉडी के अंदर कोई चीज चली जाती है उससे रोजा नहीं टूटता। डायरेक्ट आपके मैदे में या डायरेक्ट आपके फूड पाइप में जो चीज जाती है उससे रोजा टूटता है। ठीक है। और मेरे पास एक और हमारे अदनान भाई हैं, उन्होंने सवाल किया था, कह रहे हैं कि मेरे दादा जो है वो 75 प्लस हैं और वो रोजा जो है, अगर वो रोजा रखने की बिल्कुल जो है ना हिम्मत नहीं है उनमें, लेकिन वो रोजा रखना चाहते हैं, हम उनको रोकते हैं। एक ये बताइएगा कि हम उनको क्या रोजा रखने से रोक सकते हैं, क्योंकि जबकि उनकी हिम्मत नहीं है, और अगर वो रोजे नहीं रखते तो उसका क्या हदिया है, क्या है, किस तरीके का, और उसका कफारा क्या है 30 दिनों का, या उन्होंने कफारा देना भी है या नहीं देना? जी, इस सिलसिले में गुजारिश है कि अगर वो रोजा रखना चाहते हैं तो आप उनको रोजा दें, लेकिन जब उनको भूख लगे और प्यास लगे तो आप उनको खाना पीना दे दें और वो रोजा तोड़ दें, तो उनको अंदाजा हो जाएगा कि मैं रोजा नहीं रख सकता। तो रोजा तोड़ देना बूढ़े आदमी का जब उसके लिए मुश्किल हो तो कोई गुनाह नहीं है। तो ऐसे जो रोजे होते हैं उनका कफारा नहीं होता, सिर्फ फिदिया आपने देना है। जो बूढ़े लोग हैं वो रोजा नहीं रख सकते, उनके रोजों का फिदिया देना होता है, मस्कीनों और गरीबों को खाना खिलाना होता है। हर रोजे के बदले में 1 दिन का खाना सुबह शाम का, वो तकरीबन जो है 6-7 पड़ते हैं पर डे के हिसाब से, तो वो गरीबों और मस्कीनों को अपने देने हैं। सही, ठीक है। मैं आपके पास सवाल है तनवीर भाई? मेरे पास बहुत सारे सवाल हैं, तो अगर आपके ज़हन में कोई सवाल है तो आप कर सकते हैं, मेरे पास बहुत सारे हैं सवाल। नहीं, आप पूछते जाएं, कोई मसला नहीं, आप पूछिए सवाल। एक और है, हमारी बहन का सवाल है, उन्होंने कहा है कि क्या हामला औरत रोजा तोड़ सकती है, और अगर तोड़ सकती है, अगर उसने तोड़ दिया है तो क्या उस पर कज़ा वाजिब है? जी, अगर प्रेग्नेंट औरत ने इसलिए रोजा तोड़ा है कि उसको जो है ना उसकी सेहत का खतरा था, उसके पेट में बच्चे का खतरा था, और वो समझती है कि नहीं मैं अब रोजा कंटिन्यू नहीं रख सकती,
تو اگر وہ اس لیے روزہ توڑتی ہے تو پھر اس کو کوئی گناہ نہیں ہے اور کوئی اس کے ذمہ کوئی کفارہ نہیں ہے. لیکن اس نے جب پریگننسی ہو جائے گی تو اس کے بعد روزہ رکھنا ہے. یہ جو روزے کا فدیہ ہوتا ہے صرف وہ بندے دے سکتے ہیں جو فار ایور بیمار ہوں اور ان کو صحت کا کوئی چانس نہیں ہوتا, یا وہ بوڑھے ہوں دوبارہ ان کو جو ہے نا وہ طاقت ملنے کا چانس نہیں ہوتا, تو وہ فدیہ دے سکتے ہیں. جو لوگ ٹیمپریریلی ان کو ریزن ہوتے ہیں تو انہوں نے اس کا روزے کے بدلے روزہ رکھنا ہوتا ہے. بعد میں جب بھی ان کو صحت ملے, حالات بہتر ہوں تو روزہ رکھیں گے, وہ فدیہ نہیں دیں گے. صحیح. ایک اور تھوڑا سا مذائقہ خیز سوال ہے. وہ کہتے ہیں چھوٹے بچوں اور بچیوں کے روزہ کس عمر میں فرض ہے؟ جی ان کو پریکٹس شروع کر دینی چاہیے. 10 11 12 سال کی عمر میں پریکٹس کر دینی چاہیے, لیکن 13 سال کے بعد جو ہے روزہ فرض ہو جاتا ہے. صحیح. اور ایک اور پھر ہمارے بھائی ہیں انہوں نے سوال کیا, فجر کی اذان سن کر, یہ پاکستان سے آیا تھا, فجر کی اذان سن کر روزہ مطلب روزہ بند کرنے سے کیا روزہ نہیں ہوتا؟ جیسا کہ اگر کوئی سحر کر رہا ہو اور اذان ہو جائے تو کیا روزہ نہیں ہوتا؟ جی یہ جو ٹائمنگ کا ایشو ہے نا, لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں کوئی اتنا نہیں ہوتا تھا کہ ایگزیکٹ جو ہے نا وہ ٹائم کیا ہوتا تھا, اور اس کے بعد پھر جو اس کے بعد جو ہے نا وہ بس آپ جو ہے نا وہ ختم ہو جاتا ہے مسئلہ. ایسا نہیں ہے, بلکہ آہستہ آہستہ جو ہے نا فجر ہوتی تھی, لیکن جب اذان شروع ہو جاتی ہے اور بندہ نے کھانا شروع کیا ہوا ہو تو وہ اپنا کھانا ختم کر سکتا ہے, اس کی اجازت ہے. صحیح. مولانا صاحب یہاں پہ میں بھی ایک سوال تھوڑا سا ایڈ کرنا چاہوں گا. ہم جب تک پاکستان میں موجود تھے, آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان میں یہ روایات ہوتی تھی کہ جب تک کیڑی نظر نہیں آتی کھاتے رہو جی, جب تک اذان ہو رہی ہے, اذان کا اللہ اکبر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ نہیں کہا جاتا, آپ جو ہے کھانا جاری رکھ سکتے. اور پاکستان میں ابھی بھی جو گاؤں ہیں وہاں پہ ایسا سلسلہ جاری ہے. تو کیا یہ صحیح ہے یا غلط ہے؟ کیونکہ آج کل تو ٹیکنالوجی اتنی زیادہ ہو چکی ہے اختتام سحر کے حوالے سے. تو سر اس حوالے سے بھی تھوڑا سا بتا دیجیے گا ہمارے دیکھنے اور سننے والوں کو کہ اس میں کتنی صداقت ہے. نہیں یہ درست ہے, قرآن میں بھی یہی آتا ہے کہ جب تک جو ہے نا وہ سفیدی جو ہے وہ سے الگ نہ ہو جائے اس وقت تک تم کھانا کھا سکتے. تو قرآن نے کوئی ایگزیکٹ جو ہے نا کوئی ایسا نہیں لائن ڈرا نہیں کیا کہ اس کے بعد تم نہیں کر سکتے. قرآن نے یہی کہا ہے کہ جب تک سفیدی جو ہے نا وہ اندھیرے سے الگ ہو جائے, اور وہ آہستہ آہستہ ہوتی ہے, ایک دم نہیں ہو جاتی. اگر کوئی کھانا کھا رہا ہو تو 1-2 منٹ میں کوئی مسئلہ نہیں ہے, وہ کر سکتا ہے, وہ درست ہے. صحیح. جی میکس. ٹھیک ہے. میرے پاس ایک اور سوال آیا ہے کہ ایک اور بہن کا سوال ہے, کہتی ہیں کہ اگر عورت روزے کی حالت میں ہے اور دوپہر کے ٹائم پر اگر ان کو حیض آ جائے تو کیا ان کو کفارہ ادا کرنا پڑے گا یا دوبارہ روزہ رکھنا پڑے گا؟ کفارہ اس وقت ہوتا ہے جب آپ جان بوجھ کے روزہ توڑتے ہیں, ٹھیک ہے جی. تو اس صورت میں یہ اس کے اختیار میں نہیں ہوتا, یہ اللہ کی طرف سے آتا ہے. بس یہ کہ روزہ ختم ہو گیا آپ کا, اور آپ نے جب مینسز ختم ہو جائیں گے تو آپ نے پھر روزہ رکھنا ہے. جی میں انہوں نے دوبارہ روزہ رکھنا ہے. تو بالکل میری بہن آپ کو جواب مل گیا ہوگا. اور روزے میرے پاس ایک اور سوال ہے کہ روزے کی حالت میں خضاب لگانا کیسا ہے, لگا سکتے ہیں, اجازت؟ جی روزہ کھانے پینے سے ٹوٹتا ہے, خضاب سے نہیں ٹوٹتا. خضاب تو باہر آپ اپنی باڈی پہ لگاتے ہیں, اس کو کچھ نہیں ہوتا. اچھا. اور ایک اور سوال ہے کہ یہ ہماری ایک بہن ہے, انہوں نے سوال کیا, کہتی ہیں کہ میری بہن ناروے میں رہتی ہے اور وہ روزہ جو ہے تقریباً 22 گھنٹے کا ہوتا ہے, تو ان کے بارے میں کیا ہے حکم ہے؟ کیونکہ وہ بچوں کے ساتھ ہوتی ہیں اور 22 گھنٹے کا روزہ ان کے لیے بہت مشکل ہو جاتا ہے, تو ان کے بارے میں کیا حکم ہے؟ جی روزہ جہاں پہ سورج نکلتا اور غروب ہوتا ہے تو وہاں پہ تو روزہ اسی حساب سے ہوگا کہ جب فجر کا ٹائم سٹارٹ ہوتا ہے تو روزہ شروع ہوگا, اور جب سورج غروب ہوتا ہے تو روزہ وہاں ختم ہوگا, چاہے وہ کتنا لمبا کیوں نہ ہو. لیکن یہ ٹھیک ہے, ہر آدمی کی کیپیسٹی ایک جیسی نہیں ہوتی. اگر کسی کی کیپیسٹی یہ ہے کہ وہ سمجھتا ہے کہ میرے لیے تھریٹنگ سچویشن پیدا ہو گئی, رسکی ہو گیا میرے لیے, تو وہاں پہنچ کے وہ روزہ توڑ سکتا ہے, اس کو توڑنے کی اجازت ہے, لیکن بعد میں اس کو پورا کرنا پڑے گا. صحیح. میرے پاس ایک اور سوال ہے کہ قضا روزے کی نیت کیا ہے؟ اگر آپ قضا روزہ کر رہے ہیں تو اس کی نیت کیا کریں گے؟ وہ اس کی نیت یہی ہوتی ہے کہ میرا جو روزہ مس ہوا تھا میں اس کی نیت کر رہا ہوں. اوکے. اور میرے پاس ایک اور ہے, یہ بھی پاکستان سے ہی سوال آیا ہے, اور انہوں نے کہا ہے کہ میں روزے کی نیت کی اور فجر کے بعد کھیلنے چلا گیا ہوں, اور 3-4 گھنٹے بعد آیا تو میرا منہ سوکھ رہا تھا اور بہت زیادہ کمزوری محسوس ہو رہی تھی,
تو کیا اس حالت میں روزہ توڑ سکتا ہوں؟ کیونکہ کہا جاتا ہے کہ کمزوری کی اگر بہت زیادہ کمزور ہے اور تو آپ اس روزے کو کہتے توڑ سکتے ہیں؟ دیکھیں، روزے کے لیے آپ نے کسی امام کو، کسی مولانا کو، کسی ڈاکٹر کو، کسی بندے کو مطمئن نہیں کرنا. صحیح. یہ روزہ ایک سیکرٹ عبادت ہے کہ اللہ اور آپ کے درمیان ہے. اگر آپ چیٹ کرتے ہیں تو آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ آپ اللہ کو چیٹ نہیں کر سکتے. وہ آپ کی نیتوں کو جانتا ہے. آپ کسی مفتی کو مطمئن کر سکتے ہیں، کسی مولوی کو مطمئن کر سکتے ہیں کہ آپ اللہ کو کیا جواب دیں گے. اگر اس کا ریزن ہو اور ویلڈ ریزن ہو اور اس کی جان کے لیے تھریٹنگ ہو، اس کی صحت کے لیے تھریٹنگ پوزیشن ہو، تو وہ روزہ چھوڑ سکتا ہے. ادروائز کوئی بہانہ کرے گا تو اللہ اس کو جانتا ہے. صحیح. مولانا صاحب میرے پاس ایک سوال آیا تھا. سوال ہے دینا سے ان کا تعلق ہے، شکیل منظور صاحب کا سوال ہے، اور وہ سوال یہ پوچھ رہے ہیں، کہہ رہی ہیں کہ میری عمر تقریباً 45 سال ہے اور میں ڈائبیٹک ہوں، شوگر کا مریض ہوں، اور میں ہر سال کفارہ ادا کرتا ہوں. لیکن اس سال میرے حالات اس لاک ڈاؤن کی وجہ سے نہیں ہے کیونکہ میں ایک دہاڑی دار مزدور ہوں. اگر میں کفارہ ادا کرتا ہوں تو مجھے قرض لینا پڑتا ہے. کیا میں رمضان کے بعد کفارہ ادا کر سکتا ہوں یا قرض لے کے کفارہ ادا کروں؟ جی، یہ ایک تو یہ کہ یہ کفارہ نہیں ہوتا، یہ فدیہ ہوتا ہے. اگر کوئی بندہ مرض کی وجہ سے روزہ نہیں رکھتا تو وہ فدیہ ادا کرتا ہے. لیکن یہ ہے کہ جو شوگر کے مریض ہیں تو روزہ شوگر کے لیے اچھا ہوتا ہے، ان کو ٹرائی کرنی چاہیے. ہاں، اگر وہ واقعی ان کا روزہ جو ہے نا وہ سرے نہیں لگ سکتا اور وہ اس کو پورا نہیں کر سکتے تو پھر ان کا عذر ہے. تو کفارے کے لیے اسی وقت دینا ضروری نہیں ہے. اگر آپ کے پاس جب آ جائے گا اگلے رمضان سے پہلے آپ اس کو ادا کر سکتے ہیں. صحیح. جی میکس. سر میرے پاس یہ جو سوال ہے وہ مجھے خود صحیح سے سمجھ نہیں آیا، شاید مولانا صاحب کو سمجھ آ جائے. کہہ رہے ہیں کہ اگر کسی کی آنکھ دیر سے کھلے اور 8 پہرہ روزے رکھنے کی استطاعت نہیں ہے تو اس کا کفارہ کیا ہے؟ جی، سوئے رہنا جو ہے نا، دیکھیں اس نے اپنی پوری نیت کی تھی، پوری کوشش کی تھی، الارم شام بھی لگایا تھا، لیکن پھر بھی بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آپ نہیں اٹھ سکتے تو آپ نے وہ سحری آپ نے مس کر دی اور اب آپ بغیر روزہ تو رکھ سکتے ہیں، روزہ رکھنا جائز ہے. لیکن اگر آپ سمجھتے ہیں کہ چونکہ میں ابھی سحری نہیں کھائی ہے تو میرا روزہ پورا نہیں ہو سکتا، تو یہ اس کا قصور نہیں ہے. سویا رہ جانا جو ہے نا یہ بندے کا قصور نہیں ہے. یہ سویا رہ جانا یہ اس کی ذاتی غلطی نہیں ہے جو جان بوجھ کے اس نے کی ہو، اس لیے اس پہ کوئی کفارہ نہیں ہوگا. اگر وہ روزہ نہیں رکھ سکتا تو دوبارہ اس کو رمضان کے بعد یہ روزہ رکھنا پڑے گا. صحیح. مولانا صاحب یہیں پہ اسی حوالے سے ایک سوال اور بھی تھا کہ اٹھنا کتنا ضروری ہے سحر میں. یہاں پہ ایک عدنان صاحب ہے، ان کا سوال ہے، کہتے ہیں میں رات میں کام کرنے والا شخص ہوں، اگر میں جب گھر پہ آتا ہوں تو میری آنکھ لگ جاتی ہے اور اس کے بعد میں سحر کے ٹائم نہیں اٹھ سکتا، لیکن میری والدہ کی طرف سے کہا گیا کہ لازمی ہر صورت اٹھ کے سحر جو ہے کھانا بہت ضروری ہے. لیکن میں پچھلے ماہ میں پچھلے سال جب رمضان تھا تو میں نے سارے جو روزے تھے وہ 8 پہرے جسے ہم کہتے ہیں وہ رکھے تھے. تو سر اس حوالے سے اگر تھوڑا سا بتا دیں کہ سحر کرنا کتنا ضروری ہے. سحری کے بارے میں نبی صاحب السلام نے ارشاد فرمایا کہ سحری بیسنا کروش میں بڑی برکت ہے، لیکن ہر آدمی جو ہوتے ہیں ان کی سچویشن الگ ہوتی ہے. اگر آپ ایسی سچویشن میں ہیں کہ آپ کے لیے اٹھنا پاسبل نہیں ہے یا بہت مشکل ہے، بہت رسکی ہے، لیکن آپ جو ہے نا وہ پہلے کھانا کھا کے سو جاتے ہیں، یا پھر یہ ہے کہ آپ روزہ رکھ سکتے ہیں، آپ کے پاس پاور اور کیپیسٹی ہے فزیکل، تو کوئی حرج نہیں ہے، آپ مس کر سکتے ہیں. صحیح. میکس اور سوالات ہیں کیونکہ ہم نے مولانا صاحب سے آدھے گھنٹے کا وقت لیا تھا اور آدھا گھنٹہ تقریباً ہو چکا ہے. اگر کوئی اور سوالات ہیں تو لے لیجئے. اگر کوئی کال پہ ہمارے ساتھ موجود ہے تو اگر کال پہ کسی کو لینا چاہے. شاید وہ بہت چھوٹا لکھا ہوا ہے، صحیح کر کے نظر نہیں آیا، لیکن اگلی دفعہ انشاءاللہ میں پوری کوشش کروں گا کہ جو ہے نا میں نمبر بڑا کر کے لگا دوں، کیونکہ بہت چھوٹا کیا ہوا ہے. لیکن میرے پاس آخری سوال آج کے لیے میں کہتا ہوں کیونکہ ان کا ٹائم وقت لے لیا ہے مولانا صاحب کا، وہ اسی سوال سے بہت جڑا ہوا ہے. انہوں نے کہا ہے کہ اگر میں رات کو نیت کرنا بھول گیا ہوں اور صبح میری آنکھ نہیں کھلی تو انہوں نے ایک مولانا صاحب سے پوچھا تھا، تو مولانا صاحب نے کہا ظہر کی نماز سے پہلے آپ نیت کر سکتے ہیں اگر آپ ظہر کی اذان سے پہلے اٹھ جاتے ہیں. لیکن وہ اور بھی ایک آدھ مولانا صاحب سے جاننا چاہتے تھے کہ کیا اس طرح ہو سکتا ہے؟ دیکھیں جو رمضان کے روزے ہوتے ہیں نا، رمضان کا مہینہ جو ہے نا پورے مہینہ روزوں کا ہوتا ہے. بالکل. اس میں تو جیسے مہینہ شروع ہوتا ہے تو آپ نے نیت کرنی ہوتی ہے کہ میں نے مہینہ پورا روزے رکھنے ہیں، تو ہر روز کی الگ سے نیت کرنا ضروری نہیں ہے کیونکہ پورے مہینے کی نیت کی ہوتی ہے. تو اس لیے اگر کوئی بندے نے زبانی طور پہ نیت نہیں بھی کی تو اس سے روزے کو کوئی فرق نہیں پڑتا. جب یہ مہینہ
شروع ہوتا ہے تو ہر مسلمان کے لیے تو میں نے پورا مہینہ روزے رکھنے ہیں. صحیح, بالکل. ایک سوال اور مولانا صاحب آپ سے رمضان کے حوالے سے سوال ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ میں ہر سال جو ہے وہ افطار جو ہے وہ لوگوں کے گھروں میں پہنچاتا تھا, لیکن لاک ڈاؤن کی سچویشن کی وجہ سے ایسا کرنا ممکن نہیں ہے. بہت سے ایسے ونڈریبل لوگ ہیں جو گھروں میں روزے رکھتے ہیں, اور میری کوشش رہتی تھی کہ میں ان کو, وہ نام نہیں ظاہر کرنا چاہتے, وہ کہتے ہیں کہ میں ان کو گھروں میں جا کے افطار دے کے آتا رہا ہوں, لیکن اس سال ممکن نہیں ہے. تو سر وہ پوچھ رہے ہیں کہ اس صورتحال میں کیا کرنا چاہیے؟ کیا قوانین کو کہہ رہے ہیں کہ جو لا آف دا لینڈ ہے اس کو فالو کرنا چاہیے, یا خدا کا قانون فالو کرتے ہوئے ان کے گھروں تک پہنچانا چاہیے؟ یہ سوال مشکل سوال ہے. مجھے نہیں پتا وہ کس ملک میں رہتے ہیں, کسی ملک میں بھی اس طرح کا لاک ڈاؤن نہیں ہے کہ کھانا نہیں آپ دے سکتے. کھانا دینے کی اجازت ہے, آپ جو ہے وہ کوشش کر کے ان کے گھر میں کھانا پہنچائیں. لاک ڈاؤن میں بھی کھانا پہنچانے کی اجازت ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اگر وہ کھانا نہ پہنچا سکے تو آپ ان کے گھر میں پیسے پہنچا دیں. صحیح, تو وہ خود کھانا لے لیں. صحیح, بہت شکریہ مولانا صاحب. تھوڑا سا ٹیکنیکل ایشوز ہوئے, مجھے امید ہے کہ اگلے فرائیڈے کو ہمارے یہ ٹیکنیکل ایشوز جو ہیں وہ سارٹ آؤٹ ہو جائیں گے. جتنے بھی لوگوں کے سوالات ہیں اس کے حوالے سے آپ ہمارے ساتھ لائیو ویڈیو میں موجود رہیں گے. اور آپ کا ایک بار بہت بہت شکریہ سر, آپ نے وقت دیا اور آپ ہمارے ساتھ موجود رہے. اور آپ کے جو مولانا صاحب کا جو اپنا پیج ہے اس پہ بھی مولانا صاحب اکثر لائیو ہوتے ہیں, مختلف سوالوں کے جواب دیتے ہیں. مولانا محمد اقبال کے نام سے ان کا جو پیج ہے اس کو آپ فالو کر سکتے ہیں, اور مولانا صاحب جو ہے وہ اکثر اس پہ لائیو ہوتے ہیں اور آپ کے سوالوں کے جواب دیتے ہیں. مولانا صاحب بہت بہت شکریہ آپ کا. شکریہ مولانا, بہت شکریہ. اور ہمارے ساتھ موجود تھے مولانا محمد اقبال. امید ہے کہ آپ کے جتنے بھی سوال تھے ان کے جواب دیے, اور اگلی بار ہم کوشش کریں گے جو ٹیکنیکل گلچ ہوا ہے اس کو جو ہے وہ سارٹ آؤٹ کر سکیں. ہمارے ساتھ آج موجود رہیں گے جو ہمارا نعت کا جو اسپیشل پروگرام ہے وہ آج سے ہم شروع کر رہے ہیں. آف کورس وہ 30 دن تک جاری رہے گا, جس میں مختلف جو ہمارے نعت خوان ہیں وہ ہمارے ساتھ موجود رہیں گے. اور آج ہمارے ساتھ رمیز موجود رہیں گے شام 7 بجے یو کے اور 11 بجے پاکستان کے, اور کل ہمارے ساتھ خادم حسین صاحب ہوں گے. اور اسی طرح اگر آپ میں سے بھی کوئی اگر نعت پڑھنا چاہتا ہے, آپ کو نعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑائی اور عظمت بیان کرنے کا شوق ہے, تو آپ ہمارے پروگرام میں شرکت بھی کر سکتے ہیں. لائیو نمبر یہی جو اسکرین پہ موجود ہے, اسی نمبر پہ آپ نے فون کر کے پروگرام میں شرکت کرنی ہے. اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم آپ کو ایز اے مہمان مدعو کریں تو اس کے لیے بھی آپ اسی نمبر پہ رابطہ کریں اور اپنا نمبر چھوڑیے, ہم سے بات کیجیے, اور ڈیفینیٹلی ہم یہ جو 30 ایک ساتھ ہیں اس میں آپ کو ڈیفینیٹلی اکاموڈیٹ کریں گے. جی میکس. بہت شکریہ مولانا صاحب کا, میں بہت شکریہ ادا کروں گا سر, انہوں نے اپنے وقت میں سے, قیمتی وقت میں سے وقت نکالا. اور بہت سارے, جس طرح میں سچ بتاؤں کہ میں جب سوالات دیکھ رہا تھا, اتنے سارے سوالات تھے, میں سوالات دیکھ رہا تھا تو مجھے ان سوالوں کے جواب نہیں آتے تھے. اگر مجھ سے بھی پوچھے جاتے تو مجھے نہیں آتے تھے, سوائے چند ایک کے, جس طرح وہ ٹیسٹ کرنے کا جو میں آپ کو میکس, میں آپ کی سوری معذرت بات ٹوک رہا ہوں کہ مولانا صاحب کو جو پرسنلی جانتے ہیں, کیونکہ میں مولانا صاحب کو پرسنلی جانتا ہوں. مولانا صاحب کی ایک بات مجھے بہت پسند ہے, وہ کہتے ہیں کہ دین میں آسانیاں ہیں, ان آسانیوں کو فالو کرنے کی ضرورت ہے. ہمارے پاس ایکسکیوزز تو بہت ہیں, لیکن ہم ان آسانیوں کی طرف نہیں جاتے. یقیناً رمضان میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ جو ایک چیز ہم پہ فرض کی گئی ہے, اس پہ عمل کرنا بہت ضروری ہے. تو اس آسانی پہ عمل, آسانیاں ہیں ان پہ تھوڑی سی آپ نے تلاش کرنی ہے, اور اس آسانی سے جو ہے وہ پورا فائدہ اٹھانا ہے اپنا. اور ہمیں اپنا اور اپنوں کا بہت سا خیال رکھیے گا. اب ہم دونوں کو دیجیے گا اجازت, تھوڑی دیر میں آپ کی خدمت میں دوبارہ سے حاضر ہوں گے. اللہ حافظ. اللہ حافظ.